السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کان کیوں بجتے ہیں، یعنی کانوں میں آوازیں آنے کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے۔ I am Dr. Mohammad Riaz, Professor of ENT at Continental Medical College, لاہور۔ تو کان بجنے کی مختلف وجوہات ہیں اور کئی دفعہ ہمیں کسی وجہ کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کو ہم اپنی زبان میں ٹینائٹس کہتے ہیں۔ یوں تو یہ ایک اصول ہے کہ کوئی بھی ہیئرنگ لاس جب بندے کا ہو، اس کے ساتھ ساتھ کانوں میں آوازیں آ سکتی ہیں کسی بھی کنڈیشن میں، لیکن بہت دفعہ جب یہ جیسے الرجی میں کنجیشن ہوئی ہے ناک کی اور سائنسز کی، اور پھر ایئر کی بھی کنجیشن، یوسٹیشین ٹیوب بولتے ہیں ہم، جو ایئر کو گلے سے ملاتی ہے ایک ٹیوب، تو اس میں کنجیشن کی وجہ سے بھی سم ٹائمز یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ویکس ہے، اگر وہ پردے کے اوپر بالکل اوپر امپنج کر رہی ہو، پڑی ہو، تو اس کی وجہ سے بھی یہ ٹینائٹس ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پرٹیکولر ڈیزیزز ہیں، مثلاً ایک کہلاتی ہے چکر آتے ہیں اس ڈیزیز میں، مینیئرز ڈیزیز، تو اس میں ساتھ ساتھ یہ آوازیں آنے والا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ اور ایک اس کے علاوہ اوٹوسکلیروسس کہلاتی ہے ایک ڈیزیز، جو کان کے انٹرنل ایک ہڈی کی ڈیزیز ہے، تو اس میں بھی ہیئرنگ لاس ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ آوازیں آتی ہیں کان میں نامعلوم۔ تو ایک ویسٹیبولر شوانوما ہے۔ تو اس طرح سے پہلے تو اس کو اسیس کرنے کی کوشش کیا کہ کیا کوئی اس کی وجہ ہے، وجہ معلوم ہو اس کو ٹریٹ کریں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ سم ٹائمز کوئی بھی وجہ معلوم نہیں ہو پاتی، تو پھر اس کے لیے کچھ میڈیکیشن ہے جو انٹرنل ایئر کا سسٹم ہے، زیادہ غالب گمان یہ ہے کہ اس کی پھر وہ جو بلڈ سپلائی کم ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے، اسکیمی کی وجہ سے وہاں آوازیں پیدا ہوتی ہیں، اور سسٹم اندر سے ہی آٹو پہ چلا جاتا ہے اور برین کو وہ سگنل بھیجنا شروع کر دیتا ہے، اور برین جو ہے ایسی آوازیں سننا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ میڈیسنز ہیں جن کو سیریبرل ویزو ڈائلیٹرز بولتے ہیں، جس میں بیٹا ہسٹین ہے، اسی طرح ایک جڑی بوٹیوں والی بھی ہے جن کو بائلوبا، اس طرح کافی ساری میڈیسنز ہیں، ہائیڈرجین اور نیوٹروپل۔ تو ان سب کا فنکشن یہ ہے کہ وہ انٹرنل ایئر کی بلڈ سپلائی بڑھائیں گی، تو اس سے بہتری آ سکتی ہے، لیکن یہ ہر بندے میں 100% کامیاب نہیں ہے، کچھ میں بہتری آ جائے گی، کچھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس کے علاوہ پھر حال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بندے کو زیادہ اریٹیٹ کر رہی ہیں یہ آوازیں، تو وہ آوازوں سے سپریس کیا جاتا ہے۔ اپنے موبائل پہ کچھ لگا لیں، مثلا رات کو سوتے وقت جب سناٹے میں ہوں تو اس وقت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اس وقت اس پہ لگا لیں، یا ویسے بھی آڈیولوجسٹ ٹینائٹس ماسکرز بولتے ہیں، وہ بھی مل جاتے ہیں، تو ان سے ان کو پھر سپریس کر کے اس طرح سے اس کی جو برے ایفیکٹس ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لینا۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ اس میں ایک بات کی کلیئر کرنے کی بڑی ضروری ہے کہ جب کوئی واضح اس کی کاز نہیں ہوتی اور لوگوں کو یہ محسوس ہوتی آوازیں، تو وہ پھر بڑا اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں اندر کوئی ٹیومر نہ ہو، کوئی خطرناک بیماری نہ ہو۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب یہ وجہ کوئی معلوم نہ، ٹریٹیبل وجہ معلوم نہ ہو سکے، تو پھر ہماری ڈیوٹی سب سے ضروری جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ٹینائٹس ریٹریننگ تھراپی۔ ایک تو بندے کو ریشور کرانا ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں، اندر آوازیں ہی ہیں جو خود بخود سے پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بڑا اور خرابی نہیں ہے۔ تو ریشورنس، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اس کو آوازوں کو سپریس کرنے والا کوئی بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ یہ اسے ٹینائٹس ریٹریننگ تھراپی بولتے ہیں۔ اس ٹاپک کے متعلق آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ میری اپوائنٹمنٹس لینا چاہتے ہیں تو مرہم کے تھرو آن لائن یا ان کلینک اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔